اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے بے شمار انگنت نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہوگا کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ عربی مہینوں کا یہ 8واں مہینہ ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو اس کے بعد والا مہینہ ہے، اس مہینے کی تیاری کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے کی استقبال کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا نام شعبان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ شعبان کے معنی ہوتے ہیں بکھیرنا، چھیٹنا۔ جیسے کاشتکار لوگ کھیتی کرتے ہیں، اپنی کھیت میں بیج جس طرح سے بکھیرتے ہیں، ڈالتے ہیں، چھیٹتے ہیں فصل اگانے کے لیے، تاکہ کھیت میں اچھی فصل ہو، اچھے طرح سے بیج کو وہ بوتے ہیں، پورے کھیت میں بکھیرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا، چونکہ اس مہینے سے ہی ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ایکٹیو کرنا ہے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم پوری مستعدی کے ساتھ رکھ سکیں۔ روزہ رکھنے میں، عبادت کرنے میں جو بھی کمیاں ہوں، جو بھی کسر ہو، اس کی پریکٹس اسی مہینے سے ہم شروع کر دیں اور بالکل اچھی طرح سے پریکٹس حاصل کر لیں، اور پھر رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہی رمضان المبارک کے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ یوں تو یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس مہینے کی بھی اہمیت و فضیلت ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح جو اہمیت و فضیلت یا اس کے جو بھی احکامات وارد ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی صحیح باتیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زاریات کی جو ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس آیت مبارکہ میں
رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد عبادت قرار دیا ہے، اور شریعت اسلامیہ کے روح سے زندگی کا کوئی بھی زمانہ یا سال کا کوئی بھی مہینہ یا مہینے کا کوئی بھی ہفتہ یا ہفتے کا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں انسان کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ خصوصی طور پر عبادت کے لیے مختص کر لے، خاص کر لے، فکس کر لے، ایسا نہیں ہے۔ جس مہینے میں، جس دن میں، جس ٹائم میں، جس وقت میں جو بھی عبادت کرنے کا ہے وہ قرآن و سنت سے اظہر من الشمس کی طرح آیا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منوعاً اپنی امت تک دین کے تمام احکامات پہنچا دیے، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان احکام و فرامین پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ تو ہماری زندگی کا جب مقصد عبادت ہے تو عبادت بھی ہمیں شرعی دائرے میں رہ کر ہی کرنا ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق من چاہی عبادت کریں، جب جیسے دل کرے ویسے کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ جو ہے تسبیح بیان کرتے رہیں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنے رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ سن بلوغت سے لے کر وفات تک عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ سن بلوغت سے لے کر وفات تک ہمیں عبادت کرنی ہے، اور وہی عبادت عند اللہ قابل قبول ہے جو عبادت اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جس عبادت پر ہماری خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ اور اس مہینے کی ایک ہی فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت جو وہ ایک ہی فضیلت ہے اس مہینے کی، پوری احادیث کو آپ کھنگال لیں تو اس ماہ شعبان کی ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ بندوں کے اعمال کی پیشگی کا یہ مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا وجہ ہے کہ آپ دوسرے مہینوں کے بنسبت رمضان میں زیادہ جو روزہ رکھتے ہیں، کثرت سے آپ روزے رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شہر تغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ،
حالانکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں بندوں کے اعمال۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَهُوَ أَنَا صَائِمٌ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میرے اعمال روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے میں اپنے اعمال کی پیشی اللہ کے یہاں کرانا جو ہے زیادہ محبوب، زیادہ پسند کرتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ تو بندوں کے اعمال کی پیشی 4 طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک تو یومیہ پیشی ہے، روزانہ صبح و شام، صبح و شام روزانہ بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ صبح کے فرشتے جب اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ کہتا ہے اللہ میں تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں یا ذکر و اذکار کی حالت میں یا قرآن کی تلاوت کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا۔ اسی طرح سے پھر شام کو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی صبح و شام ڈیلی فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری پیشی پیر اور جمعرات کے دن، ہفتہ واری پیشی، ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اور تیسری پیشی سالانہ، اور وہ یہی شعبان کے مہینے میں۔ تیسری جو پیشگی یعنی اللہ کے یہاں بندوں کے اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں، تیسری جو صورت ہے وہ کیا ہے؟ شعبان کے مہینے، یعنی شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور چوتھی پیشی کمپلیٹ پوری زندگی کا جو فائل تیار ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد، مرنے کے بعد پیدائش سے لے کر وفات تک بندے نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، یہ پورا مکمل ایک کمپلیٹ فائل جو ہے اللہ کے یہاں سپرد کیے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ 4 طرح کی پیشی، 4 طرح کے طریقے سے بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یوم عرفہ کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن بھی بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس تعلق سے جو بھی روایت ہے وہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ عرفہ کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صرف یہ 4 صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں سے جو ہے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو جب انسان عبادت کی حالت میں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اسی حالت میں اس کے اعمال جو ہے پیش کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے، اینڈ پر ہے، لاسٹ پر ہے، کہ اس کا عمل کس بنیاد پر ختم ہو رہی ہے اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو عبادت کا جو معیار ہے وہ یہ کہ ہمیشہ انسان کو عبادت کرتے رہنا چاہیے اور جس حد تک قرآن و حدیث سے ثابت ہے اتنا جو ہے کرنا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی جائز نہیں۔ لیکن افسوس اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں کچھ لوگ عبادت کے معاملے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، اپنی جانب سے بے شمار ایسی عبادتوں کو ایجاد کر لیا ہے جس کا شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دوسری جانب جیسے جو لوگ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں،
کتاب و سنت کے پابند کہلاتے ہیں اور الحمدللہ شرک سے تو محفوظ ہوتے ہیں، لیکن عملی میدان میں بہت کمزور ہیں، جیسے ہم ہی لوگ۔ میری مراد اپنے ہم جماعت لوگوں سے ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم خالص کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم کوسوں دور پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، عملی میدان میں ہم کافی کمزور ہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت۔ یعنی صحیح ہونے کے باوجود ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہیں، اور وہ غلط ہونے کے باوجود عملی میدان میں وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ بھلے ان کے اعمال رائگاں ہوں، لیکن عملی میدان میں وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم عملی میدان میں کافی پیچھے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، بخاری مسلم ترمذی نسائی کی روایتیں ہیں، موجود ہیں اس تعلق سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ماہ میں روزہ رکھتے تھے تو میں یہ سمجھتی کہ اب اللہ کے نبی کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے تو میں یہ سمجھتی کہ اب کبھی آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یعنی شعبان میں سب سے زیادہ آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور اس کی حکمت یہ بتلائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے رکھتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزی کی حالت میں ہوں۔ اچھا، اب یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ہی کو کیوں منتخب کیا؟ اور بھی تو عبادتیں ہیں، حج بھی کر سکتے تھے، عمرہ بھی کر سکتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کر سکتے تھے، کثرت سے کچھ نمازیں بھی متعین کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دیگر عبادتوں کی بنسبت روزہ رکھنا ہی کیوں پسند فرمایا؟ اس لیے کہ روزہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ آپ غور کریں کہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ غور کیجئے گا کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت لوگ رمضان کے مہینے میں کس قدر عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، کس قدر رمضان کی حالت میں، جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو ان سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے۔ وہ 5 وقتہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی عبادتوں میں وہ منہمک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیفیت کیوں ان پر طاری ہوتی ہے؟ روزے کی وجہ سے، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو انجام دیتے ہیں۔ اور دیگر مہینوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے بہت سارے کاموں سے وہ بچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، گناہ کے کاموں سے اجتناب کرتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں سبقت کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو منتخب کیا، اور روزے کی حالت میں خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اس مہینے کی صرف یہی ایک فضیلت ثابت ہے کہ بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور دوسری جو اس مہینے کی کرنے کا جو خاص طور پر جو کام ہے، جو خصوصی کام ہمیں اس مہینے میں پابندی سے کرنی چاہیے، وہ کیا؟ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، کثرت سے روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ جتنا چاہیں رکھ سکیں، جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، چاہے آپ اس مہینے کے پہلے اشرا میں رکھیں، درمیانے اشرا میں رکھیں، یا آخری اشرا میں رکھیں، جب آپ کی مرضی ہو آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن
صرف اس مہینے کی کوئی ایک دن یا 2 دن خاص کر کے روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں. اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ اس مہینے کے آخری 2 دن یعنی شعبان کے آخری 2 دن روزہ نہیں رکھنا ہے، یعنی 2 دن پہلے 2 دن ہی پہلے سے آپ کو چھوڑ دینا ہے. ایک شعبان سے لے کر 28ویں شعبان تک آپ جتنا چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں. ویسے نصف شعبان تک رکھنا جو ہے زیادہ یہ ہے کہ تاکہ رمضان کا جو روزہ آ رہا ہے اس کے لیے اس کو رکھنے میں کسی طرح کوئی دشواری نہ ہو. اسی لیے 1 شعبان سے لے کر 15ویں شعبان تک آپ کنٹینیو اگر روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کوئی چھوڑ کر اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ شعبان سے 2 دن پہلے آپ کو چھوڑ دینا ہوگا، چونکہ یہ حدیث سے منع ہے. اس تعلق سے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا تم نے شعبان کے آخری 2 روزہ رکھ لیا؟ شعبان کے آخری 2 روزہ رکھ لیا؟ یہی وہ روایت ہے، غور کیجئے گا، یہی وہ روایت ہے کہ جس روایت کو بنیاد بنا کر لوگ 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں. یہی وہ روایت ہے. اور اس روایت میں صراحتاً موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے شعبان کے آخری 2 روزے رکھ لیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، عید کے بعد رکھ لینا، عید کے بعد رکھ لینا. اور اسی روایت کو لوگ بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے حدیث سے ثابت ہے کہ شعبان کا 2 روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اگر 2 روزہ قضا ہو گئی تو پھر عید کے بعد رکھنا ہے، چھٹی نہیں ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے. جبکہ یہ روایت میں صراحت ہے کہ آپ نے سوال کیا کیا تم نے شعبان کے مہینے کے آخری 2 روزے رکھ لیے؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر عید کے بعد رکھ لینا. اگر یہ 15ویں شعبان کی بات ہوتی، اگر 15ویں شعبان کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے 16 17 18 19 20 کبھی بھی رکھ لینا. آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اب عید کے بعد رکھنا، چونکہ گنجائش تھی، ایام باقی تھے. تو حدیث کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں جو 2 روزے کا جو ذکر ہے یہ دراصل وہ شخص ہر مہینے یعنی کنٹینیو ہر مہینہ جو 2 روزہ رکھتے تھے، ہر مہینہ کے 2 روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایام 20 جو کہا جاتا ہے ایام 20 کے روزے رکھنا، تو یہ سوال ان سے ایام 20 کے روزوں کے تعلق سے کیا کہ کیا تم نے شعبان میں جو ہے ایام 20 کا جو روزہ تمہارا شعبان کے آخری عشرہ میں جو پڑا اس کو تم نے رکھا یا نہیں رکھا؟ تو کہا کہ نہیں رکھا. تو کہا ٹھیک ہے عید کے بعد رکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. آپ جس طور پر چاہیں مطلب ناگا کر کے رکھیں، یا 1 سے لے کر کے 15 تک کنٹینیو رکھیں، یا 2-4 روزے رکھیں، جتنا آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے. نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتے تھے، جیسے کہ حدیث اور اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط شہرین متتابعین الا شعبان اور رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ مسلسل یعنی پے در پہ روزہ رکھتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان میں. تو معلوم یہ ہوا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، چونکہ ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہی ہے. اس مہینے میں صرف 2 ایک فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اس میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور دوسرا کام یہ ثابت ہوا کہ اس مہینے میں صرف ہم روزہ ہی رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنے کا ہے.
جتنے بھی کام انجام دیے جاتے ہیں وہ سب کے سب بدعات و خرافات ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں اس ماہ کے جو بدعات ہیں اس پر جو ہے روشنی ڈالی جائے گی، اور جتنے بھی موضوع یا من گھڑت جو روایتیں اس تعلق سے پیش کرتے ہیں لوگ، ان تمام روایتوں کا بھی سرسری تجزیہ جو ہے پیش کیا جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ابھی آپ یہ مان کے چلیے کہ اس مہینے میں صرف دو ہی ایک فضیلت اور ایک کام کرنے کا ہے۔ ایک فضیلت یہ ثابت ہوا کہ بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ مطلب اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے، پشت کر دیتا ہے، اور اس کے اندر کی گندگی کو باہر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے آپ جس طرح جو ہے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں، اور ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ رب العالمین کہ ہمارے بھی اعمال روزی کی حالت میں پیش ہوں، اور ان عملوں کی اللہ کے ہاں قدر ہونی کی جائے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا کہ وہاں ایسے ایسے عبادت گزار جو ہے پہنچیں گے جن کے پیشانیوں پر گھٹے پڑے ہوں گے، عبادت کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، اور عبادتوں کا ایک انبار لیے ہوئے پہنچے گا، لیکن اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اللہ جو اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا، اور ہوا منصورہ کی طرح ان عملوں کو اڑا دیا جائے گا، ان عملوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم جو کچھ بھی عمل کریں کوشش یہ کریں کہ خالص قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ان عملوں کو قبول کرے اور شرف قبولیت کا عطا فرمائے، اور ان عملوں کے عوض اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے بصورت دیگر۔ یوم یعض الظالم علی یدہ ویقول یا لیتنی، کہ کل قیامت کے دن ہوگا کہ مجرمین اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، کف افسوس ملیں گے، حسرت، اور کہیں گے کہ کاش میں دنیا میں جو ہے نیک عمل کر لیا ہوتا تو یہ برا دن ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ ایک اور بات کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ دخان کے اندر ایک آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی لوگوں کا 15 شعبان کے تعلق سے یہ گمان ہے کہ یہ قرآن کے نزول ہونے کا مہینہ ہے، یعنی اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس اعتبار سے 15 شعبان کو قدر والی رات قرار دیتے ہیں، مبارک رات قرار دیتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ 15 شعبان کو یا یہی جو مبارک رات مراد ہے، اسی مبارک رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے دو روایت ملتی ہیں۔ ایک میں یہ ہے، ایک میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں 15 شعبان لیلۃ المبارکہ سے مراد، مبارک رات سے مراد 15 شعبان ہے، جبکہ یہ روایت کئی سندوں سے بالکل درست نہیں ہے۔ دوسری روایت جو مستدرک حاکم کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس میں انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ بالکل اس کو واضح کر دیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر۔ کیا کہا کہ مبارک رات سے مراد کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کب ہے؟ شب قدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا جو نزول ہوا وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہوا، اور وہ رات کون سی تھی؟ شب قدر کی رات تھی، اور مبارک رات سے مراد شب قدر کی رات ہے، نہ کہ 15 شعبان کی۔ تو لوگ کئی طرح کے دلیل پیش کرتے ہیں اور اپنی بات منوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، لیکن جاء الحق وزهق الباطل،
ان الباطل کان زہوقا، باطل جب حق آ جاتا ہے تو حق کے سامنے میں باطل کو پاس پاس ہونا ہی ہے۔ تو جتنے بھی بدعات آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے زمانے میں تو اس سے بھی اور بھی عجیب عجیب طرح کی بدعتیں رائج تھیں، دن بدن وہ بدعتیں ختم ہو رہی ہیں چونکہ حق جو ہے غالب آ رہا ہے، اور کبھی بھی یہ بدعتیں حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم کچھ دوسرے انداز کی، ماڈرن انداز کے، نئے انداز کی بدعات جو رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اس وقت کھانے پینے کی بہت زیادہ قلت تھی، تو لوگ زیادہ تر کھانے پینے کی بدعتیں جو ایجاد کرتے تھے۔ آج الحمدللہ جو ہے کھانے پینے کی قلت نہیں ہے، ہر گھر میں چولہا جلتا ہے، 3 وقت کی روٹی جو ہے میسر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج لوگوں نے کچھ نئے نئے بدعات ایجاد کر رہے ہیں، ایسی بدعتیں جس میں زیادہ زیادہ پیسے کا انکم ہو، زیادہ پیسے کا انکم ہو، اور پیسہ کمانے کے لیے وہ اس قسم کی بدعتوں کا ایجاد کرتے ہیں۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں میں نہ آئے، کوئی بھی اس طرح کا دینی مسئلہ ہو فوراً آپ اس کی تحقیق کریں، اگر آپ سے وہ تحقیق نہیں ہو پاتی ہے تو اپنے سے بہتر جاننے والوں سے کے سامنے جا کر کے آپ اس کی تحقیق کریں، اور جب تحقیق پر مطمئن ہو جائیں، قرآن و حدیث سے وہ بات ثابت ہو جائے تو آپ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اگر اس طور پر آپ عمل کریں گے، عبادت کریں گے، زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے اعمال عند اللہ جو قابل قبول ہوں گے، اور دنیا میں بھی عزت آپ کو ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو ایک و نیک بنا۔ مولا کریم اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس طرح سے ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کچھ ضروری اعلانات ہیں، اور سب سے پہلا اعلان تو مسجد اقصیٰ کے تعلق سے ہی ہے کہ ایک دم اشد ضرورت ہے جنریٹر کا۔ مسجد اقصیٰ کے لیے ایک جنریٹر کی بہت ہی سخت ضرورت ہے، اور کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے اس کا انتظام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو۔ رمضان چونکہ گرمی کا سیزن آنے والا ہے، رمضان میں کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح سے کہا گیا تھا کہ لیڈیز ہال میں اے سی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھرپور تعاون کی اپیل کی گئی تھی کہ آپ سبھی حضرات زیادہ سے زیادہ جو تعاون کریں تاکہ بر وقت یہ ضروریات جو پوری ہو سکیں۔ اند اللہ آپ جو بھی تعاون کریں گے اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، اللہ آپ کے تعاون کو رائگاں نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، یہ کبھی جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسجد اقصیٰ کے لیے تعاون کریں، اور سب مل کر اس ضرورت کو جتنا جلد ہو سکے پورا کرانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے دوسرا اعلان ہے کہ مسجد توحید میں تعمیراتی کام جو چل رہا ہے، اور کچھ حضرات آئے ہوئے ہیں جو باہر ہیں، لہٰذا آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ مسجد توحید کے تعمیری کام میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور جہاں تک ہو سکے تعاون کریں۔ اسی طرح سے ایک اعزاز الاسلام صاحب ہیں جو بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک جلسے عام ہے، ایک روزہ اجلاس عام ہے، کتنا 6 مارچ 2023 کو 6 مارچ 2023 کو یہ جلسہ کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات میں ہے۔ یہ مولانا گوڑا چمپوا، یعنی مولانا نگر چمپوا میں، شاید مولانا نگر یا مولانا گوڑا جو بھی نام ہے، وہاں چمپوا کے اندر یہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حافظ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ معراج ربانی صاحب ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے مقرر عبدالسلام صلاح الدین مدنی ہے، اور تیسرے مقرر ابو ہریرہ مدنی ہے۔ اس پروگرام کی صدارت عبدالجلیل قاسمی صاحب کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کی نظامت حافظ برکت اللہ فرمائیں گے۔ تو کتنے 6 مارچ 2023 کو بروز پیر، یعنی سوموار کے روز
بعد نماز مغرب. کہاں پر؟ کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات، کوئی لڑکیوں کا مدرسہ ہے مولانا نگر چمپوا میں، وہاں پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. آپ سبھی حضرات سے اس پروگرام میں شرکت کی اپیل ہے. دوسرا پروگرام دین رحمت کانفرنس کے نام سے ہے. یہ مدرسہ دارالسلام التعلیمی کاٹم کالی راتو رانچی میں ہے. اور اس پروگرام کے جو خصوصی مقرر ہیں وہ فضیلت الشیخ مفسر قرآن جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ ہیں. اور دوسرے جو مقرر ہیں یہ محمد ثناء اللہ مدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ ہیں. اس پروگرام کی صدارت شیخ نصیر الدین فیضی فرمائیں گے اور استقبالیہ خطاب شفیق علیاوی کا ہوگا اور زیر نظامت جو ہے عین الحق فیضی صاحب کریں گے. تو یہ پروگرام 2 مارچ، وہ پروگرام 6 مارچ کو، اور یہ پروگرام 2 مارچ بروز جمعرات بعد نماز عشاء، یہ عشاء کے بعد ہے. تو یہ ایک پروگرام 2 مارچ کو ہے اور دوسرا پروگرام 6 مارچ کو ہے. تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ان پروگراموں میں بھی حصہ لیں. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ مومنوں کو پروگراموں میں حصہ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ایمان کی تازگی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہو کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.